تعفن بھرا جو کردار تمہارا ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کردار نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ سے اور آپ جیسوں سے ملک کو آزاد کرانا یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم تو آپ سے نہیں کہتے تم تو کوئی چھوٹے موٹے جس طرح گلی ڈنڈا نہیں ہوتا، تمہاری حیثیت ایک گلی ڈنڈے کی ہے۔ ہم تو تمہارے آقا امریکہ اور یورپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ باوقار انداز سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات رکھتے ہو تو خوش آمدید، اور اگر آپ نے ہمیں غلام بنانے کا سوچا ہے تو پھر انگریز سے پوچھ لو کہ یہ قوم کسی کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، ہمارا الیکشن کمیشن بھی بیچارہ ہے جو قوم کو الیکشن کا صحیح نتیجہ بھی نہیں دے سکتا بیچارہ، اس کو ہم معذور ضرور سمجھتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف اداروں کو طاقتور بنانا تاکہ وہ اپنا فرض منصبی پوری آزادی و خود مختاری کے ساتھ ادا کر سکے، اور کوئی ادارہ بالادست ہو کر کسی دوسرے ادارے کو اپنے فرض کی سر انجام دہی سے نہ روک سکے، کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یہ ہمارے اہداف ہیں۔ ہم الیکشن کو آزاد و خود مختار اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کے ووٹ کی امانت پر کوئی آئندہ بھی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اب جب فارن فنڈنگ کیس میں پھنس گیا ہے تو پھر ہمارا مطالبہ بنتا ہے نا، میاں شہباز شریف صاحب، ہمارا مطالبہ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ عمران خان اور اس کے کچھ جادوگروں کو کافی بات کر لی ہے، ہم ایک بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے قائل ہیں۔ انسان کی جان، انسان کا مال، اس کی عزت و آبرو، اور انسان کے لیے گھر، انسان کے روزگار، انسان کی تعلیم، انسان کے انصاف، انسان کے علاج کے برابر کے حقوق اور مفت حقوق، یہ ہمارے اہداف ہیں، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے جو عہد نامہ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم ملک کے اندر عام آدمی کے تمام زندگی کے حقوق وہ ان کو مہیا کریں اور پاکستان کو اس قابل بنائیں۔ سیاست میں وقار نہیں آ سکے گا، پاکستان کی سیاست میں عزت نہیں آ سکے گی، کوئی ادارہ عزت نفس کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا۔ تم اس وقت ہمارے شکنجے میں، تمہارے گریبان تک ہمارا ہاتھ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ ایسا پہنچا ہے کہ جان بھی نہیں چھڑا سکو گے۔ ایسے وقت پہ تم نے عدلیہ پہ حملہ کیا ہے، ایسے وقت پہ تم نے میڈیا پہ حملہ کیا ہے، ایسے وقت پہ تم نے سیاستدانوں کے کردار پر حملہ کیا ہے۔ اب اپنی خیر بناؤ، دوسروں کی باتیں نہ کیا کرو، اور انشاءاللہ العزیز ان حالات میں اپوزیشن بالکل متحد ہے۔ ہر ایک سیاسی جماعت وہ اپنا ایک منشور رکھتی ہے، اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی مسئلے پر دو مختلف موقف آ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ
پاکستان کے عقیدے کے ساتھ، قانون کے ساتھ سب کی وفاداری یکساں ہے، اور انشاءاللہ وہ یکجہتی آج اس قسم کے ناجائز حکمرانوں کی کشتی کو بحیر عرب میں غرق تیری سیاست کو، قائد تیری پیڑھیوں کو، قائد تیری محبت کو، قائد تیرا ایک اشارہ، قائدین پیڑھیوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت شیخ الہند کے جانثار ہیں۔ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، ایک کافر کی حکمرانی، اور وہ بھی قابض حکمران، لیکن آپ نے مالٹا سے واپس آ کر اعلان کر دیا کہ اب سیاسی جدوجہد ہوگی، مسلح جنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے عدم تشدد کا جو درس ہمیں دیا، ہم آج تک اس پر کاربند ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کے لیے ایک حد ہوا کرے۔ عدم تشدد کے جذبے کے بندھن ٹوٹنے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میدانوں کی بجائے پھر کل لڑائی پہاڑوں میں ہو اور جنگلوں میں ہو اور صحراؤں میں ہو۔ ہم قانون کے مطابق پاکستان میں حکمران کوئی تیرا ایک اشارہ، کوئی تیرا ایک اشارہ، کوئی تیرا ایک اشارہ، کوئی تیرا ایک اشارہ۔ ہم نے 9/11 کے بعد 20-22 سال تک اس ملک میں جو سیاست کی ہے، ہم نے اسلحے کی سیاست کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے سیاسی جدوجہد کو پروان چڑھایا ہے۔ ہم نے مذہبی طبقے اور مذہبی نوجوان کو ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا کیا، پاکستان کے ساتھ کھڑا کیا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا کیا، پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑا کیا۔ ہماری اس جدوجہد پر پانی پھیرنے کی کوشش نہ کیا۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا، اور آج انشاءاللہ آپ کامیابی کے منظر کو چھو رہے ہیں۔ اور آزادی مارچ تک جو آپ کی جدوجہد تھی، آج آپ اس کے نتائج اور ثمرات حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جدوجہد جاری رہے، آگے کی طرف جائیں۔ انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ کوئی مرد دوسرے مرد کا مسخرہ نہ اڑائے، ممکن ہے وہ مرد اس سے بہتر ہو۔ کوئی خاتون دوسرے خاتون کا مسخرہ نہ اڑائے، ممکن ہے وہ خاتون اس سے قدر منزلت میں زیادہ ہو۔ ایک دوسرے پر طعنہ زنیاں مت کرو، ایک دوسرے کے نام مت بگاڑا کرو۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ لوگ ہمیں امر بالمعروف سکھاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ منکر ہے، معروف یہ ہیں جو آپ بیٹھے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں امر بالمعروف کے معنی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں نہی عن المنکر کے معنی کیا ہے۔ امر اور نہیں کے معنی تو پہلے سیکھ لو، پھر اس کے بعد پتہ کرو کہ معروف کس کو کہتے ہیں اور نہیں کس کو کہتے ہیں۔ امر اور نہیں دونوں کے پیچھے اقتدار کی قوت ہونی چاہیے۔
طاقت ہوگا تو آپ حکم دے سکیں گے، طاقت ہوگا تو برائی سے روک سکو گے۔ اس طرح نہیں استعمال کرا ان چیزوں کو۔ جاہلو، تمہاری جہاد میں تمہیں تو نام لکھنا بھی نہیں آتا، معروف کیسے لکھا جاتا ہے؟ معروف کا لفظ بولنا تک نہیں آتا۔ ایک دفعہ کہا ایک دفعہ کہا اسے امر بالمعروف ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑا۔